السلام علیکم۔ کوئی ایسا دن نہیں گزر رہا کہ حکومت کے لیے کوئی خیر کی خبر آ رہی ہو۔ مہنگائی تو فل سپیڈ سے بڑھ ہی رہی ہے، ساتھ ہی اتحادی بھی اب اپنے اپنے راستے جدا کرنے کو تیار ہیں۔ اوپر سے یہ اطلاعات کہ جلد نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور عنقریب شاید عدالتوں سے ان کو ریلیف بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے تو وزیر بھی اور دیگر پی ٹی آئی والے بھی اس کو میڈیا کی پھلجھڑی سمجھ رہے تھے، پر آج اس حوالے سے ایک تہلکہ خیز انکشاف سامنے آیا ہے جس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سٹوری سامنے آئی کہ گلگت بلتستان کے سینئر ترین جج نے پاکستان کے سینئر ترین جج کے حوالے سے اپنے ایک حلفیہ بیان میں لکھا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز عام انتخابات تک یا عام انتخابات کے انعقاد تک جیل میں رہنا چاہیے، جبکہ دوسری طرف سے یقین دہانی ملی تو وہ یعنی چیف جسٹس فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب پرسکون ہو گئے اور ایک اور چائے کا کپ طلب کیا۔ شمیم نے یہ بیان اوتھ کمشنر کے روبرو 10 نومبر 2021 کو دیا اور حلف نامے پہ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان کے دستخط اور ان کے شناختی کارڈ کی نقل بھی منسلک ہے۔ اور اس حلفیہ بیان کے مندرجات ہیں کہ 1 جولائی 2018 میں کہ جب میں چیف جج کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا تھا تو اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار تعطیلات کے سلسلے میں اپنی فیملی کے 27 افراد کے ہمراہ گلگت آئے اور انہوں نے عدالت کے مہمان خانے میں قیام کیا۔ دوسرا، جس شام کا یہ واقعہ، اس دن میں میری مرحوم اہلیہ جسٹس ثاقب نثار اور ان کی اہلیہ باغ میں چائے پی رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ چیف جسٹس پاکستان پریشان تھے اور اپنے رجسٹرار سے مسلسل فون پہ باتیں کر رہے تھے، انہیں ہدایات دے رہے تھے کہ جسٹس صاحب کی رہائش گاہ پہ جاؤ اور ان سے درخواست کرو کہ مجھ کو فوراً فون کریں۔ تیسرا، انہوں نے کہا کہ اگر فون کال نہ لگ پائے تو ان تک میری ثاقب نثار کی طرف سے یہ پیغام پہنچانا کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کو کسی بھی قیمت پر عام انتخابات سے پہلے رہائی نہیں ملنا چاہیے۔ چوتھا، اس کے تھوڑی دیر بعد ان کے جسٹس سے فون پہ بات ہو گئی اور انہوں نے اسے بتایا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف عام انتخابات کے انعقاد تک جیل میں ہی رہنا چاہیے۔ دوسری طرف سے یقین دہانی ملنے پہ پرسکون ہو گئے، خوشی سے چائے کا ایک اور کپ مانگا۔ پانچواں، میں نے بحیثیت ایک ساتھی اور میزبان کو ان سے کہا کہ گلگت بلتستان میں اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں منائیں اور ان سے کہا کہ انہوں نے جسٹس کو یہ پیغام کیوں پہنچایا اور کس لیے، تو انہوں نے مجھے جواب دیا، رانا صاحب آپ نہیں سمجھیں گے، آپ اس بات کو یوں سمجھیں جیسے آپ نے کچھ سنا ہی نہیں۔ میں نے انہیں اپنی مرحوم اہلیہ اور ان کی اہلیہ کے روبرو کہا کہ میاں نواز شریف کو غلطی سے پھنسایا گیا اور ان کی سزا اور مریم نواز شریف کی سزا کو دیکھ کر اور ان کی فون کال سن کر اب یہ واضح ہو جاتا ہے۔ پہلے تو وہ ناراض ہو گئے لیکن فوراً ہی لہجہ بدلتے ہوئے کہا کہ رانا صاحب پنجاب کی کیمسٹری گلگت بلتستان سے مختلف ہے۔ چھٹا، جو کچھ میں نے یہاں بیان کیا وہ رضاکارانہ ہے اور مکمل طور پہ سچ ہے۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز دونوں کو احتساب عدالت نے 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات سے پہلے کرپشن کیس میں سزا سنائی تھی۔ ان کے وکلاء نے سزا کی معطلی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا لیکن ابتدائی سماعت کے بعد کیس جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا۔ اس حوالے سے جب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے رابطہ ہوا، بلکہ میری ان سے آج خود بات ہوئی ہے اور ٹیلی فونک میری ان سے بات ہوئی ہے اور بڑی تفصیلی ہوئی ہے، تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں اس سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ کبھی اپنے ماتحت ججوں کو کسی بھی عدالتی فیصلے کے حوالے سے کبھی کوئی احکامات نہیں دینے چاہیے، نہ دیے، اور وہ آرڈر نواز شریف، شہباز، مریم کے خلاف ہو یا کسی اور کے خلاف۔ پھر ثاقب نثار صاحب نے یہ بھی کہا کہ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم ایکسٹینشن مانگ رہے تھے مجھ سے، یہ انہوں نے مجھے بھی بتایا، جو میں نے منظور نہیں کی، اور ایک مرتبہ رانا شمیم نے مجھ سے ایکسٹینشن نہ دینے کا شکوہ بھی کیا۔ ہر ایک جھوٹی اور من گھڑت بات کا رد عمل دینا دانشمندی نہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ یہ رانا صاحب کا جو بیان ہے یہ ایک ایسے موقع پہ آیا کہ جب ان کو لگا کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے اور میاں نواز شریف واپس آ سکتے ہیں، تو اب اس ٹائم پہ یہ بیان دینے کا مطلب ہے کہ آپ آئندہ میں کو میاں نواز شریف سے کوئی چیز بھی آپ مانگ سکتے ہیں، طلب کر سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف کے متعلق تو مانا جاتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو یا جن کا وہ سمجھیں کہ انہوں نے ان کے لیے کوئی اچھا کام کیا ان کو نوازتے ہیں۔ بہرحال اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو نواز شریف کے حق میں جا سکتا ہے، کیونکہ شمیم صاحب کا صرف بیان نہیں جو میڈیا پہ را کر انہوں نے دیا، انہوں نے قانونی طریقہ اختیار کرتے ہوئے حلفیہ بیان ریکارڈ کروایا، یعنی وہ اس تمام معاملے میں اب گواہ بن گئے ہیں۔ اور اب اگر یہ کسی بھی عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو جو حالات بنے ہوئے ہیں یا پھر جو خبریں خاص طور پہ لندن سے آ رہی ہیں، ان کو اگر سچ مان لیا جائے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس تمام ایشو پر بھی حکومتی وزیر اور لوگ وہی پرانے فارمولے لگا کر ٹویٹ پر ٹویٹ اور تنقید پر تنقید کرتے جا رہے ہیں، جبکہ حالات اور ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے۔
इस हकीकत का इदराक हुकूमत के करता धरता को तो नहीं रहा, पर ये शो करा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा, हालांकि अब ऐसा नहीं है। और वैसे इनको मुल्क में महंगाई तो दिखाई नहीं देती। गुज़श्ता दिनों कोर कमेटी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपने रफ़का और हुकूमती अरकान को घबराना नहीं है इसका मशवरा दिया। शायद इनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि इनके रफ़का जो हैं एक बार फिर घबराहट के शिकार हैं, इसलिए उन्होंने ज़ोर देते हुए ज़मन में कई ऐसी मिसालें भी पेश की और हवाले भी दिए जिनका मुल्क की सूरत हाल, सियासत और अमूर मुमलिकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमारा मसला ये है कि जब तक कोई वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर फाइज रहता है, पार्लियामेंट को अपनी राह में एक रुकावट समझता है, मुतलक़ुल अनान बनना चाहता है। और ये मसला भुट्टो साहब के साथ भी रहा, मियाँ साहब के साथ भी रहा, अब इमरान खान साहब के साथ भी है। आज उन्हें कानून साजी के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन ये चिड़िया अब इनके हाथ नहीं आ रही। और इसके साथ मजबूत ताल्लुक़ होता तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते। इसलिए पार्लियामेंट में हुकूमत को पे दर पे शिकस्त हो रही है। धांधली के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का बिल सेनेट में मुस्तरद हुआ तो इसे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने की कोशिश की गई, लेकिन हुकूमत की नंबर अकलियत में होने की वजह से अपने इजलास भी मनसूख करना पड़ा। 2 और बिल्स पे हुकूमत को कौमी असम्बली में शिकस्त हो चुकी है और इस वक्त मुल्क में अमलन अकलियती हुकूमत है, जिसका बाकी रहने का अखलाकी और जमहूरी जवाज़ अब ख़त्म हो चुका है। आप देखें, एक जानिब नून लीग पीपल्स पार्टी को रिलीफ देने का सिलसिला चल पड़ा है, दूसरी तरफ हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के हवाले से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कमर कस लिया और अनकरीब वो बड़ा धमाका कर सकते हैं कि बाय बाय इमरान खान, बाय बाय PTI। यूँ जहाँ से हुकूमत को सहारे मिलते थे वो भी अपनी बैसाखियों या हतमी तौर पे खींच लेंगे तो हुकूमत एक दिन भी नहीं निकाल सकेगी। देखना यह है कि हुकूमत को अपोजिशन को लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद की तहरीक की ज़रूरत पड़ती है या इससे पहले ही हुकूमत का धड़न तख्ता होता है। इस नाकाम तजुर्बे के बाद जाहिर है इमरान खान की हुकूमत तो कभी भी नहीं आ सकती। अब इमरान खान के लिए नरम गोशा रखने वाले भी बेधड़क कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सपोर्ट करते करते थक गई है, फिल वक्त तहरीक इंसाफ तनहा हो चुकी है, इसलिए नवाज शरीफ आने वाली सूरत हाल के पेश नज़र खुद वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिशमंद बल्कि पुरुम्मीद होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में वो हल्के जिनका ताल्लुक़ और हवाला रावलपिंडी है, वो ड्राइंग रूम्स की नशस्तों के बाद अब इस्लामाबाद के ओपन एयर रेस्टोरेंट्स में बिला झिझक हुकूमत की जाने की शेड्यूल की बातें दलील और मंतक से दे रहे हैं, जहाँ वज़रा और अरकान असम्बली और दीगर लोगों की नशस्तें होती हैं। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ताजिर, सनतकार और सरमायाकार आम आदमी सभी परेशान हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम और हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क से इन्वेस्टर अपना सरमाया बाहर निकाल रहे हैं। इस पर काफ लीग के कामिल अली आगा ने बिल्कुल ठीक कहा कि आइंदा इंतखाबात में महंगाई की वजह से अवाम के पास क्या मुँह लेकर जाएंगे। मुल्क में रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया, लेकिन हुकूमत आज ही माजी में उलझी हुई है। देखा जाए तो नाअहल टीम का चुनाव करने वाले कप्तान भी नाअहल होता है। हुकूमत खुद अपने अंदर गिरोहों में तकसीम है। अब हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान दरारें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं और ये फासले हुकूमत के घर जाने का इशारा है। सच ये है कि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने का तजुर्बा अब नाकाम हो चुका है और इसकी कीमत पूरा मुल्क अदा कर रहा है। आप इसे एग्री करते हैं या नहीं करते तो मैं अपनी कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।